بحمداللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مقدس ربیع النور شریف محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، جس کی 12 کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اپنا میلاد اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ یاد رکھیں، مومن حضور کی آمد پہ خوش ہوتا ہے، حضور کی آمد پہ خوش ہوتا ہے، ہر طرف رونق بہار وہ نظر آئے گی، کیونکہ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ حضور آئے تو پہلی بہار آ گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت کی تاریکی تھی، حضور آئے تو علم کا نور آ گیا۔ حضور کی آمد سے پہلے غریبوں کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، حضور آئے تو غریبوں کا حال پوچھا جانے لگا۔ حضور کی آمد سے پہلے جو غلام ہوتے تھے ان کی کوئی عزت کوئی وقار نہیں تھا، حضور آئے تو غلاموں کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ساری برکات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو اس پہ خوشیاں مناؤ۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ حدیث پاک مسند کتب کے اندر موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے، اور تعلیق الالبانی میں بھی موجود ہے، اور بھی کافی سارے محدثین نے، جیسا کہ مسند میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد میں، مستدرک میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث شریف کا شان ورود، کیونکہ آیات کا شان نزول ہوتا ہے، احادیث کا شان ورود ہوتا ہے، کہ یہ کب حضور نے ارشاد فرمائے، جو آپ کے سامنے میں ابھی عرض کروں گا۔ اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی شان سنائیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی شان سنائیں، اپنا مقام سنائیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک نے حرکت کی تو سرکار نے صحابہ کو اپنی شان سنائی، اور وہ کیا تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں آخری رسول ہوں۔ اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے، یعنی ازل میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اب صحاب ایک اور روایت میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو
کب نبوت عطا فرمائی؟ اس بات کا سوال نہیں ہے صحابہ کی طرف سے کہ آپ نے اظہار نبوت کب کیا، وہ تو صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے اعلان فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، لیکن صحابہ کا سوال یہ ہے یا رسول اللہ ملی کدوں ہے؟ متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے؟ حضور نے صحابہ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی اور پانی کے درمیان والی کیفیت میں تھے، اس وقت بھی تمہارا نبی اللہ کا نبی تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، پانی اور مٹی کے درمیان جب تھے تو حضور اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ 40 سال کے بعد اظہار ہوا ہے، ملی پہلے ہے، اللہ نے نبی بنایا پہلے ہے، حضور نے جو اعلان فرمایا باقاعدہ طور پر وہ حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام، اسی روایت کو جس کو میں نے پڑھا ہے، فرمایا آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، وہ ابھی مٹی کی کیفیت میں تھے، گارے کی کیفیت میں تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا آخری نبی تھا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، تو میلاد شروع ہو رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سب سے پہلی باتیں نہ سناؤں؟ جی یا رسول اللہ سنائیے۔ آقا کریم علیہ السلام اور ہمارا تو عقیدہ ہے وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ توجہ ہے نا؟ حضور دیاں گلاں سننا، حضور دی شانہ سننا، اس صحابہ دی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں اپنی شان، تو محبوب کریم علیہ السلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، دعوت ابراہیم، میں محمد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ شریف میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، ساری زندگی قربانیاں دیں، رب کا کہنا مانا، رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی، تو اجرت میں پتہ ہے کیا مانگا؟ اے اللہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیجنا، ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، جس رسول کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخری رسول آئے گا، فرمایا وہ رسول ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے آنا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، آپ جانتے ہیں لوگ جب بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود سے طواف کو شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر ہی وہ چکر پورا ہوتا ہے، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا، چوتھا، 7 چکر کاٹے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کے ارد گرد، اور آخر میں نا سامنے مقام ابراہیم ہوتا ہے، اس کے سامنے نا کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ حجاج کرام آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے سامنے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گل لے کہ او مقام ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے جس کو تم مقام ابراہیم کہتے ہو۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے سامنے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے فخر کرتے ہو، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرف بھی نظر کرو نا،
یہ تو مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے لگنے کی جگہ ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت میں ہے۔ فرمایا ان کے دل کی طرف بھی دھیان دو نا۔ حضور ان کے دل میں کیا ہے؟ فرمایا ان کے دل میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ جو آخری نبی بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیجنا۔ تو یہ مقام ابراہیم علیہ السلام۔ اور یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ روایات مختلف ہیں، بعض نے 10,000 لکھا ہے، بعض نے 20 اور بعض نے 40,000 لکھا ہے کہ 40,000 نبیوں کے ابا حضور ہیں۔ جد الانبیاء آپ کا لقب ہے، جد الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ چلو 10,000 بھی مان لیں، 10,000 نبیوں کا باپ، وہ بھی رب سے مانگتا ہے تو عرض کرتا ہے مولا اپنے آخری نبی کو میری نسل میں سے بھیجنا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں دعوت ابراہیم ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ بشارت بولو کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری، یعنی جیڑی گل سن کے دل چ ٹھنڈ پہ جائے انہوں بشارت آکھیا جاتا ہے۔ کہ سنانے والے کو مبشر کہا جاتا ہے، سنانے والے کو۔ ایک ہے آپ کو کسی نے کوئی خبر دے دی، ایسے خبر دے دی، آپ روز ہی سنتے ہیں جی ٹیلی ویژن پہ اخبارات میں دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو صورتحال ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، وہ عام خبر ہے۔ لیکن بشارت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ خبر سنتا جائے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے، دل میں ٹھنڈ پڑتی جائے، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اور جو بشارت سنانے والا ہوتا ہے اس کو مبشر کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بشارت سنانے والے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیں ایک دفعہ، میں بڑی تسلی نالے گل کر رہے ہیں تو غور نال سننا ہے، ایک دفعہ ہر نبی نے میرے نبی دا میلاد منایا، کم از کم کنی دفعہ؟ زیادہ دی تعداد میں نہیں دس رہا، کم از کم ہر نبی نے ایک دفعہ میرے رسول دا میلاد منایا ہے۔ تجھے کہو کہ مولانا ہو کس طرح؟ ہر نبی نے اعلان کیا ہے اپنی امت میں کہ لوگوں انتظار کرو، ایک آمنہ کے لال آنے والے ہیں، در یتیم آنے والے ہیں، اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجنے والا ہے، انتظار کرواتے رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ اسی تو ایدہ ہی ترجمہ کرنے ہیں نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ محبت خان بولو سبحان اللہ۔ میں دوسری تیسری تقریر کر رہے ہیں جو 2-3 باقی ہے، تو تسی کنجوسی نہ کرو، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ اے سنیو تنوں چاہ چڑے ہوئے کی وجہ ہے؟ جناب والا چہرے جگمگ جگمگ ہو رہے نے تے تسی خوش بیٹھے ہو، کی جواب دینا ہے؟ ایک جواب دینا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ اللہ نے ساری کائنات کو سجا دیا، اللہ نے ساری بدن کو سجا دیا۔ جس دن میرے رسول کی آمد کا دن ہے 12 ربیع النور شریف جب آنے والا ہے، ساری کائنات میں نور ہی نور، ساری کائنات معطر ہو گئی، ساری کائنات منور ہو گئی۔ اے ربا کی وجہ ہے، ایک کوئی جواب آتا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دوجی چیز سرکار نے صحابہ نو دسی، آقا فرماندے نے وَبَشَارَتُ عِیسَىٰ
عیسیٰ. سرکار فرماندے نے صحابہ میں بشارت عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے لوگوں میرے بعد او نبی آن والا ہے جیدہ دنیا دے اتے زمین دے اتے نام محمد ہوئے گا جیدہ عرشاں تے نام احمد ہوئے گا آسمانہ تے نام محمد ہوئے گا. اے جناب والا کسے مولوی دی گل نہیں ہے کسے محدث دی گل نہیں ہے رب دا قرآن اعلان فرماتا ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی فرمایا او میرے امتیو سارے نبی انتظار کران دے رہے گے. جناب آدم نے کیا میرے بعد انتظار کرو آخری نبی آن والا جناب موسیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام نے جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب اسحاق علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبر نے یہی اعلان کیتا ہے میرے بعد انتظار کرو لیکن قربان جاواں جدو نمبر آیا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے فرمایا او میری امت تو انو مبارک ہوئے. ان انتظار دی گھڑیاں ختم ہو گئیاں حضور کی ہون والا ہے فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آوے گا میرے بعد اگر آوے گا تو جدا نام محمد و احمد رب نے رکھے آئے. توجہ ہے نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ایک گل میری ہور ذہن چاہ رہی اگر کو تو سناواں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیویں اعلان فرمایا مصطفیٰ دی آمد دا کیویں اعلان فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے غور دے نال سماعت کر. پہلے جتنے بھی نبی آئے کسے دا ایک علاقہ کسے دے جناب اللہ 2 علاقے رب نے ونڈ دیتے سی کہ تھے تیری نبوت تھے تیری رسالت لیکن قربان جاواں جدو میرے نبی دی ذات آئی اللہ نے فرمایا میرے نبی دے زمانے دے اندر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. زمین تے بھی میرے مصطفیٰ دی حکومت چلے گی آسمانہ تے بھی نبوت دا ڈنکا میرے مصطفیٰ دا چلے گا. میرے نبی دی دور حکومت دے اندر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا رب نو برداشت ہی نہیں ہے. لیکن قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے دور دے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی. درمیان دے اندر ایک نہر ہے ایک سائڈ تے نبوت ہے جناب عیسیٰ دی دوجی طرف جناب والا نبوت اور رسالت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی. رشتہ بھی کلوز ہے دونوں دیاں ماما سکیاں پیڑاں یعنی ماں کی طرف سے دونوں ہیں جی جس کو ہم مساد کہتے ہیں خالہ زاد کہتے ہیں. توجہ ہے نا یہ رشتہ ہے یہ ناتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ڈنکے معجزات بہت زیادہ. کوئی جناب والا آ رہے عرض کرتا ہے حضور سر میں درد ہے آپ نے دم کر دیتا. کوئی آ رہے حضور اولاد نہیں ہو رہی دم کر دیتا دعا کر دیتی اولاد ہو گئی. تے پیر جدو مشہور ہو جائے تو پھر سارے لوگ کی ادھر ہی جان رش لگ جاندہ ہے. جدو حکمت مشہور ہو جائے حکمت دے ڈنکے بج جان. اللہ دے نبی دی حکمت دے ڈنکے انجے ہی نہیں بجے بلکہ قرآن بیان کردہ ہے. اللہ دا اعلان ہے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا اگر کوہڑ دی مرض والا آوے گا وہ بھی شفا یاب اگر کوئی برس دی بیماری والا آوے گا وہ بھی شفا یاب. حتیٰ کہ اگر میں کسی مردے نو بھی اللہ دے حکم نال کہہ دیتا تے مردہ بھی کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا. حضور نام بہت زیادہ ہو گیا بھائی فلاں جگہ تے حکیم صاحب رہندے نے بڑی اللہ نے حد دے اندر شفا رکھی ہے.
تے جیڑے سن یحییٰ علیہ السلام والے وہ بھی ادھر جا رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فرمایا اس کو جا کر بولو، اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ کہیں وہی تو نہیں آ گیا جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ لیا جدوں آ جائے پھر اپنی نبوت، جب وہ آ جائے تو پھر اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے اس کا نوکر بن جانا ہے۔ اگر آخری نبی آ گیا تو بتا، تاکہ میں اپنی نبوت چھوڑ کر تیرا غلام بن جاؤں، تیرا امتی بن جاؤں۔ قاصد جاتے پیغام پہنچانے والا کہتے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھیجا اور فرما رہے ہیں کہ اگر تو آپ وہی ہیں جن کے متعلق اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا، جدوں میرا سونا آ جائے، جدوں مدینے والا آ جائے پھر اپنی نبوت رسالت چھڑ دینی ہے، آپ بھی نوکر بن جانا ہے تے اپنے نوکرانو بھی کہنا ہے کہ دربار رسالت ہی حاضر ہو جاؤ۔ حضور بتائیں آپ وہی ہیں؟ آپ وہی ہیں؟ آپ نے قاصد کو فرمایا کون سی باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا تو وہ نبی کہتے ہیں، اگر اس نبی کی جوتی میرے سامنے ہونا، اگر میرے سامنے ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نالین مطہرہ، نالین مقدس، فرمایا میں تو تسمے جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ قاصد نے جا کر بتایا حضرت وہ نہیں ہے، وہ ابھی نہیں آئے، انتظار کرنا ہے، وہ آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جا کر ان کو بولو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اپنے معجزات کو کم کرو، اپنے معجزات کو کم کرو، کنٹرول کرو۔ کیوں؟ جو میرے ہیں وہ بھی آپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا شورا ہو چکا ہے، جو میرے ہیں وہ بھی آپ کی طرف جا رہے ہیں، مہربانی فرمائے اپنے معجزات کو کم کر۔ یعنی آسان لفظ بندے ساڑھے نہ توڑو، توجہ ہے کہ نہیں؟ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمائے مہربانی فرماؤ معجزات کم کرو۔ دوبارہ قاصد حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اگر وہ تسی نہیں ہوتے پھر معجزات تے کنٹرول فرماؤ۔ فرمائے معجزات بھی کم نہیں ہو سکتے، معجزات بھی کم نہیں ہو سکتے۔ حضور وجہ کی ہے، فرمایا میں معجزات وکھا کے، ساری شانہ وکھا کے میں اعلان کرنا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ساری شانہ وکھا کے اعلان کرنا ہے لوگوں انتظار دی گھڑیاں ختم ہو گئیاں، میرے بعد وہی مدینے دا دلارا آ رہے آئے، مدینے دا تاجدار آ رہے آئے۔ فرمایا انتظار دی گھڑیاں ختم ہو، اگر میں ہی کوئی پاور نہ دکھائی تے پھر شان مصطفیٰ دی کیویں ظاہر ہوئے گی؟ جدوں میں مردیاں نو زندہ کرانگا، جدوں میں کوہڑ دے مرض والے نو شفا اللہ دے اذن دے نال دیاں گا، جدوں میری شانہ لوکی ویکھن گے اس بعد میں اعلان کرانگا تے کہن تے مجبور ہو جان گے اے تے اوے جڑا اعلان پیا کردا ہے، اے دی اتنی وڈی شان ہے، اس نبی دا کتنا مقام ہوئے گا جدا عیسیٰ علیہ السلام اعلان پیا کردا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ساڑھے مقدرہ دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر اسی تے کہہ سکتے ہیں فضل رب اور کیا چاہیے، فضل ویسے نا میرے شاگرد کو ایک دو دفعہ یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا ساجی اسی تے عجیب ہی ویکھے ہے، اساں آگے بھی ساڑھے نال مذاق تو نہیں کرتے پہ سبحان اللہ کہے گی، اور میں کہ نہیں ہو جھلے ہو، اے آل محبت نے وج گج کے بول دینے فضل رب اور کیا چاہیے۔ بندہ حضور دا جھلا ہوئے تے شہرت ہو جائے، یار فلانے محلے والے فلانے مسجد والے بڑا ذوق رکھ دینے، اے شہرت ہونی چاہیے کیونکہ اسی سرکار دے دیوانے۔ فضل رب اللہ کیا چاہیے، لو جی مل گئے مصطفیٰ
اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیارے غلاموں حضور نے فرمایا اے صحابہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور آگے جو حدیث میں لفظ ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وَرُؤْيَا اُمِّي الَّتِي رَأَتْ، فرمایا میں اپنی اماں دا خواب جو اس نے دیکھا حین وضعتنی، جب میری ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کو پہلے خوشخبری ہے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے شانہ حضور دیاں پہلے ظاہر پیوں دیاں، شانہ حضور دیاں پہلے ظاہر پیوں۔ اور میں ایک روایت دے وچ پڑھیا سیرت نگاراں نے لکھے جدوں سرکار نو حضرت اماں حلیمہ پاک لے کے گئیاں سن دودھ پلان واسطے، عرب دے وچ کیونکہ رواج ہے تے حضرت اماں حلیمہ پاک فرماندین ہے جے میرے آقا کریم علیہ السلام دودھ پیندے سن تے آپ دی ایک شہزادی بیٹی سی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا ایک دن عرض کر دیئے اماں آج میں کلیاں بکریاں چرانا واسطے نہیں جاواں گی، کلیاں نہیں جاواں گی۔ بیٹا اور کس کو لے کر جاؤ گی اور کس کو لے کر جاؤ گی؟ فرمایا میں مکی بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی۔ اے اماں جی میرے کو بکریاں نہیں سانبیاں جاندیاں، کوئی کدھر چلی جاتی ہے کوئی کدھر، میں تھک جاتی ہوں لہذا مہربانی کرو اماں جی میں اپنے مکی بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اپنے مکی بھائی کو ساتھ لے کر۔ بیٹی ابھی تو وہ چھوٹے ہیں، انہوں نے تیری بکریوں کا خیال تو کرنا نہیں ہے، وہ تو خود ابھی جناب والا وہ چل نہیں سکتے۔ گویا کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اماں بظاہراً اجے نہیں چل سکتے لیکن ساری کائنات کو چلان والا نبی آگے آئے۔ فرمایا اماں جی مہربانی فرماؤ میں لے کے جاواں گی، شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی میں لے کے جاواں گی، اماں جی میں لے کے جاواں گی۔ فرمایا بیٹا لے کر تو جاؤ گی پھر بکریوں کا خیال کون کرے گا؟ فرمایا اماں جی ایک دن پہلے لے کے گئیاں تنوں دسیا کوئی نہیں کہ او منظر بھی سن لیو، جدوں میں لے کے گئیاں تے وادی دے اندر جدوں بکریاں پہنچ گئیاں نے میں سرکار نو لے کے بہ گئیاں، بکریاں میرے ارد گرد بہ گئیاں نے، انہاں نے کچھ چریا بھی نہیں لیکن جدوں واپس آئیاں پیٹ ساریاں دا بھریا سی، میں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی مشقت نہیں ہوئی، اس واسطے میں تے لے کے جاواں تے پھر اسی تے کہہ سکتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جوانوں چلو تسی یا چکلو بیمار بندے نو اجازت ہے، بابیاں نو بھی اجازت ہے نہ چکن، جڑے نوجوان بیٹھے ہو ہاتھ نو بلند کر کے سرکار دی عزت واسطے کہو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ اللہ انہاں نو سلامت رکھے۔ اے ہاتھ کسے دے سامنے جناب والا نہ ہون، اگر ہون تے رب رسول دے سامنے جھکن تے رب رسول دے سامنے جان، اس واسطے سارے محبت نہ ملتے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کما تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جدوں قد خرج لہا نور، فرمایا میری اماں پاک فرما دیے نے جدوں نور ظاہر ہویا اے اماں پاک تسی کی فرما دیا ہو؟ فرمایا اضاءت لہا قصور شام، فرمایا میں مکے دے اندر بہ کے شام دے محلات ویکھ لے نے،
شام دے محلات ویکھ لینے میں بڑی معذرت نال پوچھنا چاہنا وا ابو قبیس دی پہاڑی سامنے ہوئے تے بندہ دور تک ویکھ لوے یہ دیوار ہے جتنی پاورفل لائٹ میرے پاس ہو دیوار کو کراس نہیں کرے گی لیکن نور محمدی ہے جدو ظاہر ہویا انج ظاہر ہویا سارے پردے اٹھ گئے نے مومنو سرکار دی اماں پاک فرما دیا نے میں مکے جبائیں کے محلات شام والے ویکھ لے نے سوال پیدا ہوندہ ہے آپ تے پہلے شام ویکھیا ہی نہیں سی آپ نو کہ میں پتہ چل گیا کہ ملک شام ہے حضرت اماں آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں سی ویکھیا شام لیکن پتہ کی میں چل گیا ہے ایک بہت بڑے عالم دین انہوں نے خوبصورت گل کیتی ہے وہ فرما دینے اصل گل لے وے کہ سرکار دا نور ہے سرکار دے نور دی برکت وے بندے نو بصیرت بھی مل جاندی ہے بصارت بھی مل جاندی ہے فرمایا ویکھنا بھی نصیب ہو جاندہ ہے پہچاننا بھی نصیب ہو جاندہ ہے یہ تے اماں پاک دی شان ہے تے سرکار دی شان ایسے بات سے اسی تے وج گج کے سنی اعلان کرنا ہے سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان والا اللہ تو عزتوں سلامت رکھے سرکار دی عزت لئی پڑھنا سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا جگ دیاں بیڑیاں تران والا جگ دیاں بیڑیاں تران والا تائیوں تے گلیاں بازار سج ہوئے نی تائیوں تے گلیاں بازار سج ہوئے نے سونا میرا محفلہ سجان والا آ گیا سونا میرا آقا محفلہ سجان والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان احبابی جی وقار یہ جڑی میں توڑے سامنے حدیث پڑھی ہے سرکار نے اپنا میلاد خود منایا ہے سرکار نے صحابہ نے سنایا ہے کوئی فتوے لاون دی کوشش کرے انہوں کو سرکار دا میلاد پڑھنا صرف صحابہ دی سنت ہی نہیں بلکہ خود مصطفیٰ دی بھی سنت ہے واہ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق بخشے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین